عام مسلمان کے ذہن میں الجھن پیدا ہوگی، یہ جنگ صفین یہ الجھنیں میرے بھائی اس وقت تک تھیں جب تک کہ ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی. اب یہ جو آپ حدیث بخاری مسلم کی پیش کر رہے ہیں نا، ابو بکرہ والی، ایک ابو بکر ہے ایک ابو بکرہ والی، میں نے اس کو کئی ایک ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے. ان کو تو کنفیوژن تھی نا، انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن سمجھی نا اس چیز کی کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی دوست کی ہیں جب ایک مسلمان دوسرے کے اوپر تلوار سونتتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے نا، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، پک اینڈ چوز تو نہیں آپ نے کرنا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آمادہ ہو جائے. قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان بھی بغاوت اختیار کریں تو آپ نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے اور اس کے فتنے کو کچلنا ہے. اب آپ اس بخاری مسلم کی حدیث کو لے کے قرآن کا رد کریں گے؟ نہیں، یہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، قرآن کا فتویٰ اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرے، حدیث جس قاتل اور مقتول کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ ہے بغیر وجہ کے آپس میں لڑنا یا نہ حق ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ چیلنج ہوگی تو پھر تو لڑا جائے گا. کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، کلمہ گو تو تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ مسلمان تو ہیں نا، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نا، باقی کام تو کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں وقتی طور پہ. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، زکوٰۃ بھی مال میں اللہ کا حق ہے، اگر کوئی اس حق کو چھوڑے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا. تو اس وقت حضرت عمر یہ حدیث سناتے ہیں نا حضرت ابو بکر کو کہ بھی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے تو جنمی ہے، آپ اکیلے لڑیں، میں نہیں لڑوں گا. لیکن یہ نہیں ہوا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا، یعنی ان کو زیادہ سینس آ گئی تھی کہ اس معاملے کو اس وقت ایڈریس کرنا ضروری ہے. اب رہ گئی جنگ جمل صفین نہروان، اس کے والے سے کچھ لوگ تو کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ تو دین کے مسئلوں میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. حضرت عمر کے دور میں بھی صحیح مسلم شریف میں آیا کہ کتنے لوگ ابھی بھی متا کرتے تھے پیسے دے کے ایک رات کا نکاح. پھر حضرت عمر کو جب پتا چلا تو انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ تو منسوخ ہو گیا تھا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے، کوئی انٹرنیٹ کا دور تھا، کوئی نبی الاسلام یا خلفائے راشدین نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے تھے کہ ریئل ٹائم ان کو ہر بندے کو ہر بات پہنچ رہی ہوتی تھی. نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا تھا. انفارمیشن کا جو فلو آج ہے یہ پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. اس لیے آپ نے ان احادیث کو آج کے دور کے اعتبار سے نہیں سمجھنا. اس دور میں گیون سرکمسٹانسز میں کسی بندے کو کوئی بات پتا ہوتی تھی، کسی کو نہیں پتا ہوتی تھی. جسے پتا ہوتی تھی وہ اس کے مطابق عمل کرتا تھا، جسے نہیں پتا ہوتی تھی وہ پھر اپنا اجتہاد کر کے کسی چیز کے اوپر ایسا معاملہ کر لیتا تھا. اب یہ اس کا کام تھا، یہ حضرت علی سے بھی جا کے پوچھتا کہ بھئی علی تم مجھ سے زیادہ دین کے واقف ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو تو یہ کس چیز کے تحت کر رہے ہو. تو حضرت علی اس کو مسئلہ سمجھا دیتے. اگر میں آج مسئلہ سمجھا رہا ہوں تو حضرت علی بھی اسے بتا دیتے. تو ان بندوں کی باتیں کوئی حجت نہیں ہے، یہ بھی انسان تھے. ان بیچاروں کو جتنی انفارمیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے کوئی رائے قائم کر لی، جو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو یقیناً غلط ہے کیونکہ نبی الاسلام وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بخاری کی حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف. نبی الاسلام تو اس جنگ کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اس جنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انڈورس کرنے کے لیے. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خوارج کے خلاف وہ لوگ قتال کریں گے جو مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور اے علی تمہیں اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے نکل چکے ہوں گے. نمازیں لمبی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو مان رہے ہیں، قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر کے امت کی مین سٹریم سے ہٹ گئے. ان کے خلاف مولا علی نے قتال کیا. تو اب یہ ساری چیزیں، تو یہ لمیٹڈ نالج ہونے کی وجہ سے اس طرح کے لوگ ایشوز اڈاپٹ کر لیتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو تب بھی وہ غلط انٹرپریٹیشن کر لے، اس کے سمجھ میں فرق لگ جائے. ہر کوئی شخص اتنا بہادر نہیں ہوتا میرے بھائی، ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات انسان کی ول پاور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کمزور سے تنکے سے بھی سہارا لے لیتا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ حدیث بیان کی ہے. مسلم شریف میں ایک تابعی عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث سناتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا
کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آیا ہے اس کے ساتھ چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو تن من دھن لٹا دیتے تھے اس کی کاز کے لیے، لیکن پھر جب وہ لوگ دنیا سے رخصت ہونے لگتے تھے ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے تھے، وہ ایسی چیزیں کرتے تھے کہ جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا، اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا تھا وہ اس کے خلاف چلتے تھے۔ ایسے حکمران پھر جانشین بن جاتے تھے، انبیاء کی گدیوں پہ ایسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، ممبروں پہ۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جو شخص اپنے ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ سب سے کمزور درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان۔ اب یہ حدیث ایک تابعی نے جب عبداللہ بن عمر کو سنائی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب کوئی چھوٹا بندہ ہے عبداللہ بن عمر؟ تو وہ تابعی کہنے لگا کہ میں نے یہ عبداللہ بن مسعود سے خود حدیث سنی ہوئی ہے۔ اب وہ بحث نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ۔ پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا، کچھ عرصے بعد عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے وہاں پہ مدینہ شریف میں، کیونکہ وہ تو کوفے میں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود آئے، ہم ان کی عیادت کو جاتے ہیں، یا ان سے ملاقات کے لیے، ان سے زیارت کے لیے، وہ سینئر صحابی تھے، تو ظاہر عبداللہ بن عمر نہیں جانا تھا۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو لیا، میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی۔ اب وہ بیسیکلی سنا رہے عبداللہ بن عمر کو تھے، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ حدیث وہاں پہ ریپیٹ کی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں یہ میں نے بات خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی۔ اب اس تابعی کو تو ڈانٹ لیا تھا عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن مسعود چونکہ ان سے بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ تو وہ کنفرنٹ نہیں کر سکتے تھے، خاموش ہو گئے، ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ حدیث ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر کی پوری زندگی حکمرانوں کے ساتھ اس اعتبار سے سولوشن اینڈ پہ وہ رہتے تھے، کنفرنٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ ریزن ہمیں پتہ چل گئی، وہ یہ حدیثیں ان کو نہیں پتا تھی، ادروائز اسی لیے تو میں نے کہا تھا دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن عمر اینڈ ابن علی۔ ایک طرف پیسو مزاج ہے عبداللہ ابن عمر کا، انٹروورٹ، ایک طرف ایکسٹروورٹ ہے حسین ابن علی، اور ان کا ایکسٹروورٹ ہونا بنتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی کا غلط چیز کو تسلیم کرنا اس کو دین بنا دے گا، کیونکہ وہ وارث رسول ہیں، آل محمد ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے پہلے بنی اسرائیل کو چنا تھا، اب بنو اسماعیل کو جہان والوں کے لیے چنا ہے۔ تو حسین ابن علی نے کمپرومائز نہیں کیا، البتہ پھر المستدرک للحاکم میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے، اپنی آخری عمر میں عبداللہ بن عمر پچھتاتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے کوئی غم نہیں، میں نے کبھی نماز روزہ ان چیزوں میں کوئی سستی نہیں کی، البتہ مجھے یہ غم رہے گا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے آلموسٹ 34 سال کے بعد 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئی، جب خود اسی بنو امیہ نے جن کے ساتھ پوری زندگی وہ کمپرومائز کرتے رہے، حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں نیزہ مروا دیا تھا، بخاری میں آتا ہے، پھر عیادت کے لیے بھی پہنچ گیا وہاں پہ، اور وہ شہید ہو گئے اسی زخم کے اندر۔ حضرت علی کے ساتھیوں کو جو اس وقت بات سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو حضرت علی کی شہادت کے 34 سال بعد سمجھ آئی۔ تو سر یہ لوگ تو شاہی کوئی نہیں ہے، عبداللہ بن عمر تو فقیہ صحابہ میں سے ہیں، ان کو اگر مرتے وقت بات سمجھ آ رہی ہے جو حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آئی ہے، تو اگر اس میں کسی بیچارے کو سمجھ نہیں آئی ہے تو یہ بیچارہ معذور ہے۔ ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور آج تو ہمارے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے قرآن و سنت کی فارم میں کہ ہم بڑی آسانی سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ماضی میں دیکھ کے کہ کہاں پر کس سے کون سا معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ اس زمانے میں کسی کو ایمبیگوٹی ہو سکتی تھی۔ جناب
آج آپ کے پولیٹیکل لیڈر کتنے جھوٹے وعدے کر کے آپ کو بت بنا رہے ہیں اس جدید دور کے اندر بھی، اور لوگ جینولی بلیو کرتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہے۔ میں پھر وہ نام نہیں لیتا، سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، ٹھیک ہے، جھوٹے وعدوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں پبلکلی تاکہ لوگ یقین کر لیں کہ یہ بالکل سچ بات بول رہے ہیں، اور اتنی جوش میں تقریریں کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار کیا بات ہے جی۔ آج کے اس دور میں بھی لوگوں کو بت بنایا ہوا ہے پولیٹیکل لیڈرز نے، تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ شام کی جامع مسجد کے اندر جب حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا جا کے لٹکا دیا جائے اور پورے اہل شام کو اس پہ آمادہ کیا جائے کہ حضرت عثمان مظلوماً شہید ہو گئے ہیں اور بدلہ ہم نے علی سے لینا ہے، جس بیچارے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کے دور میں تو حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، حضرت عثمان تو اپنے دور میں خود شہید ہوئے تھے، حضرت علی تو ان کو بچانے والوں میں شامل تھے۔ ہزاروں صحابہ مدینے میں موجود ہیں، کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا کیونکہ نالاں تھے ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ حسن و حسین ان کے دروازے پہ پہرا دیتے رہے، اور یہ وہ روایتیں ہیں جو شیعہ بھی مانتے ہیں، صرف سنیوں کے ہاں نہیں ہے۔ جرم کس نے کیا؟ اور کھاتے میں حضرت علی کے فٹ ہو گیا اور ہزاروں لوگوں کی مت مار دی۔ جنگ صفین اسی وجہ سے ہوئی۔ اور یہ خون آلود کرتے اس زمانے میں جو لوگ لٹکا رہے تھے نا، آج بھی یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر کلپس کی فارم میں، پوسٹوں کی فارم میں، آج بھی پولیٹیکل لیڈر یہ خون آلود کرتے ہیں جو لٹکا رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ایک ہی بات کے بارے میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے مختلف ورژن آ جاتے ہیں، عام آدمی پاگل ہو جاتا ہے، یار میں کس کی بات سنوں کس کی نہ سنوں۔ اس زمانے میں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں انفارمیشن کی کمی کتنی تھی، تو لوگوں کو بت بنانا، پاگل بنانا، اپنے پیچھے لگا لینا آسان تھا۔ آج بھی اگر دنیاوی تعلیم نہ ہو، سوشل میڈیا نہ ہو، تو جو تھوڑا بہت لوگوں کے دماغ کھلے ہیں یہ بھی نہ کھلتے۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے، جو آج تک بہت کم لوگوں کو پتا تھی، آج ہر بچے کو پتا چل گئی ہے۔ ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ بالکل اس حوالے سے زیرو تھے۔ اس زمانے میں کوئی لاکھوں میں ایک بندہ اس طرح کی بات کرتا تھا نا، تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو غدار وطن ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آج بچہ یہ بات کر رہا ہے۔ الٹا جو یہ کام کرنے والے ہیں نا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ تو پہلے آپ مانیں کہ آپ کے سارے بڑے، یہ جو ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک، اور ایون بعد میں بھی جو یہ پنگے لیتے رہے ہیں، یہ غلط کرتے رہے ہیں، یہ مانیں۔ تو اتنے سالوں، 70 سال بعد اس قوم کو پتا چلا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ اور یہ بھی اگر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالی اس طرح نہ نکالے جاتے حکومت سے، تو ابھی بھی کئی لوگوں کو یہ بات نہ پتا چلتی۔ تو اس لیے معاملات بعض اوقات اس طریقے سے جذباتی طور پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ مذہبی پیشوا بھی آپ کے یہی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ آپ نے اپنے ملک میں کسی کو بدنام کرنا ہے، اسے آپ کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ اب کسی نے اس کی تحقیق نہیں کرنی، بس صرف مشہور کر دینا ہے، قوم اس کے پیچھے لگ پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایٹ لیسٹ اپنے ماننے والوں کو تو منوا لیا نا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ بجائے چیختے رہے کہ میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا لے لیا اسرائیل کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، وہ قسمیں اٹھائیں بے شک، لیکن جتنے لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے وہ تو انہیں یہودی ایجنٹ مانیں گے۔ وہ کہیں گے تو ڈاکٹر سرار نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، ڈاکٹر سرار نے تو ویڈیو میں بتایا ہوا ہے عمران خان کے بارے میں، اس وقت 90s کے اندر جب ان کی شادی ہوئی تھی، وہ یہودیوں کی، وہ اس فیملی کے ساتھ ان کا جب تعلق بن گیا، حکیم سعید صاحب نے تو کتاب میں لکھ دیا
اب وہ تو عمران خان صاحب کو قبر تک ہانٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے خطرناک ہوا ہے وہ تو بس. لیکن وہ تحقیق کسی نے نہیں کرنی یار، کسی کی اسیسمنٹ تھی. جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں. اور یہی بات میں عمران خان صاحب اور ان کے ماننے والوں کو کہوں گا کہ آپ بھی جو دوسروں کے بارے میں الزامات لگاتے ہیں، ثبوت کے بغیر آپ الزامات نہ لگائیں. قرائن کی روشنی میں تو کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے. یہ جو ایک فراڈ ہے نا، ایسٹ بیانڈ مینز، یہ دنیا میں ہر انسان کے اوپر بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کسی کے اوپر بالکل جو فیئر بھی ہو نا اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے. ہر چیز نہیں کوئی ہوتا ہے. اب میرے پاس کروڑوں کی ملکیت کا مکان اور وہ چیزیں موجود ہیں، آپ کہیں گے جی آپ کی تو تنخواہ اتنی تھی. مجھے پتا ہے وہ کیسے ہوا ہے. میں نے جس زمانے میں خریدا وہ سستا تھا، اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے کچھ پیسے دیے، اس وقت زمین میں نے لی 35,000 روپیہ مرلہ، آج وہ 10 لاکھ روپے مرلہ ہے. چند سالوں کے اندر وہ بڑھ گیا ریٹ. اب مجھے کہنے جی آپ کی تو پوری زندگی کی تنخواہ اتنی نہیں بنتی جتنے کا مکان کے آپ مالک ہیں. تو اب میں وہ کہاں سے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا؟ کچھ چیزیں تو ریٹرن میں ہوں گی. اب ظاہر باپ بیٹے کو جب دیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ بینک کے تھرو ٹرانزیکشن کرے، بائی ہینڈ بھی دیتا ہے. ان کے پاس اگر کوئی زیور ان کا اپنا موجود ہے تو مجھے دیں گے کہ یہ بیچ کے تو یار یہ پیسے لگا لو. آپ مجھے بتائیں اس کی ریسپٹ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہوں گی؟ ابھی بھی کروڑوں کے کاروبار زبانی کلامی ہو رہے ہیں. کسی کے اوپر بھی آپ کو الزام لگا سکتے ہیں. جب تک ثابت نہ ہو آپ کوئی رائے قائم نہ کریں. ثابت اس نے کرنا ہوتا ہے جو الزام لگاتا ہے کہ ہاں، یہ نہیں کہ بادی نظر میں ایسا لگتا ہے. بادی نظر میں تو میرے بھائی کوئی بندہ نہیں بچے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جوڈیشری اس کے اوپر چلتی ہے کہ آپ چیز ثابت کریں. اگر ثابت نہیں کر سکتے اللہ خود بدلہ لے گا، دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے، آخرت میں عذاب کے ذریعے. آپ بری ذمہ ہیں اس حوالے سے.